آج ہم ایک ایسی کیفیت پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم میں سے اکثر نے محسوس کی ہوگی. وہ ایک الجھن سی جو دل و دماغ پر چھا جاتی ہے. یہ خیال کہ لوگ کیا سوچیں گے. یہ چھوٹا سا سوال ہے لیکن اکثر ہماری زندگی کی سمت وہ متعین کرنے لگتا ہے. ہمارے پاس آج ایک تحریر کے کچھ بہت اہم اقتباسات ہیں اور یہ اسی سماجی دباؤ یعنی دوسروں کی رائے کے خوف کے جال کو کھولتے ہیں. یہ تحریر بہت خوبصورتی سے اس کیفیت کو ایک خطرناک قید کا نام دیتی ہے. تو آج اس گفتگو کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ انجانا سا خوف، یہ فکر ہماری اندرونی سچائی، ہماری اصلیت پر اور ہماری روحانیت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. آئیے مل کر اس تحریر کی روشنی میں اس خطرناک قید کے پہلوؤں کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو خطرناک قید کی بات ہے نا، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے. یہ اصل میں اس کشمکش کی عکاسی ہے جو ہر انسان کے اندر چلتی ہے. یعنی اپنی ذات کی سچائی اور باہر کی دنیا کی توقعات کے درمیان ایک جنگ سی. ہم انجانے میں وہ اپنی روح پر دوسروں کی رائے کا بوجھ لاد لیتے ہیں. اور تحریر کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ بھی تو یہی ہے نا کہ لوگ اپنی اصل روح، اپنی سچائی، اپنی فطرت، اس کو دوسروں کی تالیوں اور منظوریوں کے لیے کیسے آہستہ آہستہ قربان کر دیتے ہیں. بالکل. یہ تو ایک طرح سے اپنی ہی ذات کی نفی کرنے جیسا ہے، صرف اس لیے کہ معاشرہ ہمیں قبول کر لے، ہمیں اچھا سمجھ لے. جی ہاں. اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تحریر بتاتی ہے کہ پھر ہمارے اعمال، چاہے وہ عبادات ہوں جیسے نماز یا نیک کام جیسے صدقہ و خیرات، ان کی روح ختم ہو جاتی ہے. اچھا. مقصد اللہ کی رضا یا دل کا سکون نہیں رہتا، وہ محض دکھاوا بن جاتا ہے. تحریر میں مثالیں بھی ہیں کہ نماز میں بھی دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے. اوہ. یا صدقہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ نام ہوگا، تصویر لگے گی، واہ واہ ہوگی، تو وہ اعمال وہ اپنی اصل معنویت کھو دیتے ہیں. یہ بات تو دل کو لگتی ہے. یعنی عمل تو ہو رہا ہے مگر اس کی روح وہ غائب ہے. اور پھر یہ تحریر ایک اور دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے کہ یہ مسلسل بیرونی توثیق کی تلاش، یہ چاہت کہ لوگ تعریف کریں، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. تحریر کے الفاظ میں انسان روحانی طور پر بھکاری بن جاتا ہے. بالکل. عزت اور قدر دوسروں کی نظروں میں تلاش کرنے لگتا ہے. بالکل. اور یہیں پر تحریر ہمیں ایک بنیادی سچائی یاد دلاتی ہے کہ عزت اور وقار دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے. جب انسان دوسروں کی نظروں میں اپنا مقام بنانے کی دھن میں لگ جاتا ہے تو وہ انجانے میں وہ اس اصل سرچشمے سے دور ہو جاتا ہے جہاں سے حقیقی عزت ملتی ہے. یہ ایک ایسی پیاس ہے جو دنیا کی تعریفوں سے کبھی نہیں بجھتی، کبھی بھی نہیں. تو پھر اس کا ہماری اندرونی دنیا پر کیا اثر پڑتا ہے جب ہم اپنی اصل ذات سے، اپنی فطرت سے دوسروں کی خاطر منہ موڑ لیتے ہیں. تحریر اس کی تصویر کشی کرتی ہے: دل خالی، دماغ شور سے بھرا اور روح قید. کیا یہ کیفیت جانی پہچانی نہیں لگتی؟ یقیناً بہت زیادہ. اگر ہم اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ کیفیت دراصل وہ مستند ذات کی موت ہے، ڈیتھ آف آتھینٹسٹی جسے کہتے ہیں. اپنی اصلیت کو، اپنی انفرادیت کو کھو دینا. تحریر کا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کو متاثر کرنے کی یہ جو شدید خواہش ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی تعریف، کوئی کامیابی پر نہیں کر سکتی. یہ ایک ایسی تنہائی ہے جو بھیڑ میں بھی محسوس ہوتی ہے. اور تحریر کا اختتام وہ تو بہت غور طلب اور طاقتور ہے. ایک جملہ ہے جو مجھے لگتا ہے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ دنیا کی نظر سے گر جانا شاید اتنا بڑا نقصان نہیں جی، جتنا بڑا نقصان اللہ کی نظر سے گر جانا ہے. سب کچھ ختم ہو جانا وہ اسی میں ہے. یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. جی بالکل. آج کی گفتگو کا خلاصہ یا مرکزی پیغام شاید یہی ہے کہ حقیقی روحانی سکون، اطمینان قلب اور اپنی ذات کی پہچان وہ تبھی ممکن ہے جب ہم سماجی توثیق، لوگوں کی رائے اور تعریف کی طلب پر اللہ سے اپنے تعلق کو فوقیت دیں. جب ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی تبھی اعمال میں خوبصورتی آئے گی اور روح میں آزادی محسوس ہوگی. اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک چھوٹی سی سوچ چھوڑ جاتے ہیں. کیا زندگی کا کوئی ایسا گوشہ ہے، کوئی ایسا پہلو جہاں لوگ کیا سوچیں گے کا دباؤ سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے
تو اس جگہ اپنی اصلیت، اپنی اندرونی سچائی کو کیسے دوبارہ دریافت کیا جا سکتا ہے، کیسے اس خطرناک قید سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے، اس پر کچھ لمحے ضرور غور کیجیے گا۔